آغاز میں آپ کو بتائیں جنوبی وزیرستان کے تھانہ لدھا اور سرکوئی کے 7 پولیس اہلکار کو ممکنہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ ڈی پی او ارشد خان نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 3 اہلکار تھانہ لدھا کی حدود میں گشت کے دوران لاپتہ ہوئے۔ لاپتہ اہلکاروں میں انصاف عابد اور اسماعیل شامل ہیں، جبکہ تھانہ سرکوئی کی حدود تانگا چگمگلائی سے 4 اہلکار لاپتہ ہوئے، جن میں ایس آئی عبدالخالق، سپاہی عرفان اللہ، حبیب اللہ اور عمران شامل ہیں۔ ڈی پی او کے مطابق لاپتہ اہلکاروں کی تلاش جاری ہے۔ بلوچستان میں مرد عورت کے بہیمانہ قتل کی ویڈیو سماجی ویب سائٹ پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں براہ راست فائرنگ سے قتل کرتے دیکھا گیا ہے۔ ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند کے مطابق وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ترجمان کے مطابق صفاقانہ حرکات قابل برداشت نہیں، مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ خضدار میں جبری مشقت پر مجبور 9 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا۔ بازیاب کرائے گئے افراد کا تعلق سندھ سے ہے، جن سے کھیتوں میں جبری مشقت لی جاتی تھی۔ پولیس نے جبری مشقت لینے والے زمیندار بابو اور داد محمد بلوچ کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی سینیٹر پونجو بھیل اور سینیٹر دھنیش کمار کی وزیر اعلیٰ کو درخواست پر کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حکم پر کمشنر کلات ڈویژن کی نگرانی میں کارروائی کی گئی۔ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا صورتحال انتہائی خراب تھی، میں نے جنگ رکوائی۔ پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ ہو سکتی تھی، تجارتی معاہدے کی پیشکش کر کے یہ جنگ روکنے پر آمادہ کیا۔ Pakistan that was going, in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. بھارت کو دگنی کا ناچ نچانے والے JF-17 تھنڈر طیاروں نے برطانیہ میں بھی دھوم مچا دی۔ لندن ایئر شو میں پاک فضائیہ نے 2 ایوارڈ اپنے نام کر لیے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے PAF ٹیم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ کہا قومی پرچم بلند رکھنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی پہچان رہی ہے۔ اعلیٰ اعزازات ہماری پیشہ ورانہ صلاحیت کا اعتراف ہے۔ بھارت کو آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کے بعد عالمی سطح پر بھی ہزیمت کا سامنا ہے۔ برازیل نے بھارت سے آکاش میزائل خریداری کے مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کمپنیوں نے آکاش کا پرانا ورژن فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ برازیل نے پرانا ورژن کو فرسودہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ڈیفنس ایکسپریس کے مطابق معاہدے کی مجموعی مالیت تقریباً 5 ارب بھارتی روپے ہے۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارتی ہتھیاروں کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہنگو میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن 9 دہشت گرد مارے گئے۔ مقابلے کے دوران DPO اور SHO بھی زخمی ہوئے۔ DPO خالد خان کو فوری طور پر پشاور کے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ IGKP نے بتایا آپریشن میں DPO ہنگو کو 3 گولیاں لگیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ RPO کوہارٹ ریجن عباس مجید مروت نے بتایا دوآبا کی حدود میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا گیا۔ اسپتال میں سرجری کے بعد DPO خالد خان کی حالت اب تسلی بخش ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے DPO محمد خالد کو ٹیلی فون کر کے خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی نے کہا DPO کی قیادت میں پولیس ٹیم نے جرت اور دلیری سے دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ DPO اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ DPO قوم کے سر کا تاج ہے۔ پولیس پاکستان آرمی اور ٹل اسکاؤٹس کی نفری جو تھی انہوں نے دوآبا سرکل تھانے کی حدود میں آپریشن کی ہے۔ آپریشن الحمدللہ بڑی اچھی طریقے سے ہوا ہے۔ اس میں 9 دہشت گرد ہلاک ہیں اور 4-5 ان کے دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں۔ DPO صاحب کی سرجری ہو گئی ہے اور الحمدللہ وہ بھی اب سٹیبل ہیں۔ اختلافات برقرار۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا بلا مقابلہ انتخاب میں PTI کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔
قائدین نے پورا زور لگا لیا اپنے کورنگ امیدوار دستبردار نہ کرا سکے. کورنگ امیدوار ڈٹ کر کھڑے ہیں. عرفان سلیم نے کہا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں. خرم ذیشان نے کہا چوروں سے مفاہمت نہیں ہوگی. عائشہ بانو کہتی ہیں پی ڈی ایم پر نشست قربان نہیں کروں گی. سینٹ الیکشن میں کسی صورت بھی عمران خان کے نظریے کے اوپر دھبا نہیں لگنے دیں گے. کی سیٹ میرے پاؤں کی جوتی پر میدان نہیں چھوڑوں گا. سیٹیں ہماری خان صاحب کی امانت ہے. کے پی میں سینٹ الیکشن سر پر پی ٹی آئی کورنگ امیدوار دستبردار کرانے میں ناکام. بلا مقابلہ انتخاب چیلنج بن گیا. پی ٹی آئی کے کورنگ امیدوار ڈٹ گئے. عرفان سلیم نے کہا بانی کے نظریے اور نام پر بنی اسمبلی کو دھبا نہیں لگنے دیں گے. سینٹ الیکشن میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. کسی صورت بھی عمران خان کے نظریے کے اوپر کسی صورت بھی ہم یہ دھبا نہیں لگنے دیں گے. خرم ذیشان بولے خواہ ایک ووٹ نہ ملے میدان نہیں چھوڑوں گا. چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہوگی. کی سیٹ میرے پاؤں کی جوتی پر. مجھے بھلے ایک ووٹ بھی نہ دیں لیکن میدان نہیں چھوڑوں گا. ہم مفاہمت میں یقین نہیں رکھتے ان لوگوں سے جو چور ہیں. دھمکیاں مل رہی ہیں. اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایک اور کورنگ امیدوار عائشہ بانو بھی سامنے آ گئی. کہا اپنی نشست پی ڈی ایم کو نہیں دوں گی. سیٹیں ہماری خان صاحب کی امانت ہے. ہمارے ووٹرز کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ اور اپنے لوگوں کے ووٹ کو اپنی پارٹی کے لیے استعمال کریں نہ کہ پی ڈی ایم کے لیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ناراض امیدواروں کو رام کرنے میں رہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات، آن لائن اجلاس، سیاسی کمیٹی کی کوشش سب ناکام گئی. کورنگ امیدوار دستبردار نہ ہونے کی خبر سب سے پہلے اے آر وائی نے دی تھی. پی ٹی آئی نے کے پی میں بانی کے نامزد سینٹ امیدواروں کو ہر صورت منتخب کرانے کا فیصلہ کر لیا. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ایک بھی کورنگ امیدوار نے کاغذات واپس نہ لیے تو الیکشن کی طرف جائیں گے. ذرائع پی ٹی آئی نے بتایا کہ ہر امیدوار کے لیے مطلوبہ ایم پی ایز کا علیحدہ گروپ اور ترجیحات بنا دی گئی ہیں. طے شدہ ترجیحات میں رد و بدل سے ایم پی اے کی نشاندہی ہو جائے گی اور کارروائی ہوگی. پارٹی نے کورنگ امیدواروں کی پشت پناہی کرنے والے 3 رہنماؤں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا. پارٹی فیصلے کے خلاف افراد کی پشت پناہی کرنے والوں کے ثبوت بانی پی ٹی آئی کو پیش کیے جائیں گے. ان 3 افراد میں پارٹی کے 2 عہدیدار اور 1 بانی پی ٹی آئی کا فیملی ممبر بھی شامل ہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ ٹکٹوں کے لیے پی ٹی آئی میں بولیاں لگیں. پارٹی ورکرز ہار گئے، نوٹوں کی چمک جیت گئی. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے خود اپنی لیڈرشپ بے نقاب کی. سینٹ ٹکٹوں کی خرید و فروخت سے بانی پی ٹی آئی مکمل باخبر ہیں. وہ بھی ہارس ٹریڈنگ میں برابر کے شریک ہیں. کارکنوں پر اے ٹی ایمز کو ترجیح دی گئی. اقتدار کے مزے موسمی پرندے لوٹ رہے ہیں، کارکن صرف مار کر رہے ہیں. جوڈیشل میجسٹریٹ اسلام آباد نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا. جوڈیشل میجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے وزیر اعلیٰ کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کی. سماعت 21 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب. اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کی جلد بحالی ممکن ہے. اسپیکر نے معطل ارکان کی نااہلی کے لیے حکومتی ارکان کی درخواست مسترد کر دی. بجٹ اجلاس میں ہنگامے پر 4 الگ الگ درخواستیں موصول ہوئی. درخواست گزار عدالت سے فیصلہ حاصل کر کے دوبارہ اسپیکر سے رجوع کر سکتے ہیں. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. کراچی میں گلستان جوہر کی 44 عمارتیں خستہ حال اور ناقابل رہائش قرار دے دی گئیں. کینٹونمنٹ بورڈ فیصل کے سروے کے بعد مخدوش عمارتوں کی فہرست جاری کر دی گئی. خطرناک عمارتوں میں گلستان جوہر کے بلاک 19 کی 12، بلاک 13 کی 6 بلڈنگز شامل ہیں. مختلف بلاکس کی کئی رہائشی پروجیکٹس کو بھی خطرناک قرار دیا گیا ہے. کینٹونمنٹ بورڈ نے ڈریگ روڈ کالونی کی 19 عمارتوں کو بھی ناقابل رہائش قرار دیتے ہوئے فوری خالی کرنے کا حکم دے دیا. کل 63 عمارتوں کو ناقابل رہائش قرار دیا گیا ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب میں انتظامی غفلت سے کوئی موت نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے چکوال کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا، سیلابی ریلے سے متاثرہ علاقے دیکھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا قدرتی آفات پر کسی کا کنٹرول نہیں، بارش میں ہلاکتیں ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ نے بارش سے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ صوبے میں سول ڈیفنس فورس دوبارہ فعال کرنے کی ہدایت کی۔ بارشوں کے اگلے اسپیل سے قبل کچے مکان خالی کرانے کا حکم دیا۔ مریم نواز نے کہا سیلاب کی موجودہ صورتحال مد نظر رکھ کر اگلے سال کے لیے بھرپور تیاری کی جائے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ترین مقام 1748 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کا اسپل وے کھولنے کا فیصلہ۔ راول ڈیم کے اسپل وے کل صبح 6 بجے کھولے جائیں گے۔ ڈیم کی سطح 1746 فٹ تک لائی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ قریبی علاقوں میں رہنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا حیدرآباد کا دورہ۔ بارش سے متاثرہ لطیف آباد، فتح چوک، حالی روڈ اور دیگر علاقوں میں جا کر عوام سے ملاقات کی۔ شہریوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، سیلفیاں بھی لی۔ حیدرآباد چیمبر کی تقریب میں گورنر ٹیسوری نے کہا شدید بارش کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے مشکل دن دیکھے، نقصان اٹھانے والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ گورنر نے نقصانات کا تخمینہ لگا کر عوامی نمائندوں کو دینے کی ہدایت کی۔ 3-4 دن حیدرآباد کے بھائیوں نے دیکھا انتظامی غلطی یا قدرتی آفت، نقصان سب کا ہوا ہے۔ حیدرآباد میں رہنے والے اور حیدرآباد میں کاروبار کرنے والے انہیں انشاءاللہ تعالی ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا بزنس مین اس نقصان کی وجہ سے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا رہ پا رہا ہے، اسے ہم نے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرانا ہے۔ سندھ کا شہر ٹنڈوالا یار 1 گھنٹے کی بارش میں تالاب بن گیا۔ گلی محلوں سڑکوں پر پانی ہی پانی۔ انتظامیہ کی تیاریوں کا پول کھل گیا۔ امان اللہ کھوکر کی رپورٹ دیکھیے۔ لہار میں اچانک موسم نے کروٹ لی اور بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی موسلادھار بارش نے دیکھتے ہی دیکھتے گلیوں، محلوں، بازاروں کو پانی میں ڈبا دیا۔ نشیبی علاقے مکمل طور زیر آب آ گئے۔ سڑکوں پر پانی اتنا جمع ہو گیا کہ چلنا دشوار ہو گیا۔ شہر بھر کے چوراہے، تنگ گلیاں اور رہائشی علاقے پانی میں ڈوبے نظر آئے۔ نکاسی آب کا نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ یہاں پر روڈوں پہ دیکھو آپ کتنا پانی کھڑا ہوا ہے، گٹر نالوں کا سسٹم ہے وہ بھی صحیح سے نہیں بنا ہوا۔ بارش نے ایک طرف جہاں گرمی کا زور توڑ دیا، وہیں انتظامیہ کی تیاریوں کا پول بھی کھول دیا۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے فوری اقدامات اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امان اللہ کھوکھر، ARY نیوز، ٹنڈوالا یار۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پہ چائے کے ہوٹل پر ایک نوجوان نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ فائرنگ کر کے ایک ڈاکو کو ہلاک کر دیا، 2 ڈاکو فرار ہو گئے۔ عزیز آباد گلشن شمیم کے قریب ہوٹل پر بیٹھے دوستوں نے 3 ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی کوشش کی۔ اس دوران ایک نوجوان نے موقع پاتے ہی اپنی پستول سے فائرنگ کر دی۔ ایک ڈاکو موقع پر ہی گر گیا، ایک ڈاکو موٹر سائیکل اور دوسرا پیدل ہی فرار ہو گیا۔ دونوں ڈاکو اب تک گرفتار نہیں کیے جا سکے۔ شام میں دروز برادری اور بدو قبائل میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امن بحال ہونے پر شامی فوج نے سویدہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ شامی صدر احمد الشرع نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ احمد الشرع نے فریقین پر ریاستی احکامات کی پابندی پر زور دیا۔ شام اور اسرائیل کے درمیان بھی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ اسرائیل نے دروز کمیونٹی کی حمایت میں شامی حکومتی فورسز اور دمشق میں وزارت دفاع کو نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان پہلی بار انڈر 16 ایشیا والی بال چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں دفاعی چیمپئن ایران کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ قومی ٹیم نے ابتدائی 2 سیٹ میں ناکامی کے بعد تاریخی کم بیک کر کے تاریخ رقم کی۔ انڈر 17 ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ کراچی میں تاجروں کی ہڑتال پر تمام چھوٹے بڑے بازار بند رہے۔ سبزی اور فروٹ منڈی اور صنعتی علاقوں میں بھی کام نہیں ہوا۔ ہڑتال کے باعث دہاڑی پر کام کرنے والوں کو خالی ہاتھ گھر جانا پڑا۔ تاجروں کی ہڑتال، کراچی کے تمام تجارتی مراکز بند اور کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ تاجر تنظیموں نے سیلز ٹیکس کی متنازع شقوں کے خلاف ہڑتال کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ٹیکس تو دینے کے لیے دیکھیں ہر تاجر تیار ہے، سب سے زیادہ ریونیو
कराची ही बढ़ता है। काले कानून के तहत हमसे वसूल करे, ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं है। जोड़िया बाजार, मेडिसन मार्केट, गल्ला मंडी, एम्प्रेस मार्केट सदर, उर्दू बाजार, मोबाइल मार्केट समेत तमाम तजारती मराकज बंद रहे। सब्जी मंडी, टिम्बर मार्केट, साइट सनती एरिया और तमाम कारखाने भी बंद रहे। कराची में हड़ताल के बायस दिहाड़ीदार तबके को मुश्किलात का सामना रहा। तिजारती मराकज बंद होने से खाली हाथ घर जाना पड़ा। कुछ दिहाड़ी नहीं लगी, मैं खाली जा रहा हूँ। अब एक कमाने वाला हो, छह खाने वाले हो, इस तरह का हड़ताल हो तो कहाँ से पूरा हो। दिहाड़ीदार तबके का कहना है हड़ताल से पहले गरीबों का भी सोचा करें। रोजाना कमा कर घर ले जाने वालों को भूखा रहना पड़ता है। उधर लाहौर में ताजरों की हड़ताल पर ज्यादातर कारोबारी मराकज बंद रहे। शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी, अनाकली, उर्दू बाजार, माल रोड, हाल रोड समेत दीगर मार्केटें बंद रहीं। इचरा, फिरोजपुर रोड, आबिद मार्केट और बाज दीगर मार्केटों में भी जुज़वी हड़ताल रही। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अबूजर शाह ने कहा, दिल पर पत्थर रखकर हड़ताल की, उम्मीद है बुध तक अच्छी खबर आ जाएगी। पत्थर रख के हड़ताल की। नवाज शरीफ साहब, सागदार साहब और अरुण अख्तर साहब, बिजनेस कम्युनिटी से उनका बहुत गहरा वास्ता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बुध से पहले पहले कोई अच्छी खबर जरूर आ जाएगी। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब गुजारिश है कि आप अपने मुज़ाकरात में हमें फौरन टाइम दें ताकि इकॉनमी बढ़े, मुल्क तरक्की करे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज रफ्तार गाड़ी हजूम पर चढ़ दौड़ी, 31 अफराद जख्मी हुए, 7 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने बताया सांता मोनिका बॉलीवुड में नाइट क्लब के सामने कार ड्राइवर ने शहरियों को रोंद डाला। जख्मियों को करीब अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी की टक्कर इत्तफाकिया थी या जानबूझकर हमला किया गया, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। अभी तक ड्राइवर के बारे में तफसील जारी नहीं की गई है। लापता कोहपेमा इफ्तिखार सतपारा की लाश मिल गई है। इफ्तिखार सतपारा के टू सर करने के दौरान बर्फानी तोदे की इज्जत में आ गए थे। डीसी शुगर का कहना है कि बर्फानी तोदा गिरने का वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया था। हादसे में 3 गैर मुल्की कोहपेमा भी जख्मी हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।